84 اور آرٹیکل 99 کی تشریح کا بھی مطالبہ کیا گیا اور اسی حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان سینیٹر کامران عطا صاحب موجود. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کامران مرتضی. جی کامران مرتضی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. معذرت. جی اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی اس ٹائم دینے کا, کافی لیٹ بھی ہے. سر کیا فرمائیں گے میاں نواز شریف کی تاحیات نہلی پر, کیا کہیں گے یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے؟ بات تو صرف میاں صاحب کی نہیں ہے بلکہ بہت ساری نااہلیاں تاحیات ہیں, اور میرے اپنے ذاتی خیال میں تاحیات نااہلی کی جو بات ہے وہ آرٹیکل 17 جو ہے دستور کا, اس کی مطابقت میں نہیں. تو جب اس کی مطابقت میں نہیں ہے جو اس کو سیاسی عمل کی اجازت دیتی ہے, اور سیاسی عمل میں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ووٹ کاسٹ کرے گا, سیاسی عمل یہ بھی ہے کہ وہ ووٹ اس کی فیور میں بھی کاسٹ ہو سکتا ہے. تو جب کسی کی فیور میں کاسٹ ہو سکتا ہے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. تو الیکشن میں اس کو ممانعت کر دینا کہ آپ ووٹ تو کاسٹ کریں گے مگر آپ کی فیور میں ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکتا, یہ آرٹیکل 17 کی جو ہے نا وہ رول کے منافی ہے. بالکل ٹھیک. تو سر لیکن پھر سپریم کورٹ کے پاس تاحیات نہلی کا اختیار حاصل ہے یا حاصل تھا؟ میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 17 جو ہے یہ بنیادی حق ہے انسان کا, شہری کا, اور بنیادی حق کی جو ہے نا وہ مطابقت میں اگر کوئی بات نہ ہو تو پھر یہ کہہ دینا اگر کہیں پہ ایمبیگوٹی تھی, کہیں پہ کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ دستور نے کوئی ایمبیگوس چھوڑ دی ہوئی تھی, تو اس کی تشریح اس حد تک سخت کر دینا جو ہے وہ کوئی اتنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھ رہا. یہ میرا حق ہے کہ میں اس میں جو ہے وہ اس کی چونکہ ججمنٹ آ چکی تھی یا آ چکی ہے تو اس پہ اپنی رائے دے سکوں, تو میں پوری ادب کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اس ججمنٹ کی کو نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹین کر سکتی. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ ایک چیز ذرا اور فرمائیے گا, میں چاہتا ہوں کہ آسان زبان میں میرے لیے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے بھی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ سپریم کورٹ بار نے آرٹیکل 184 کی شق 3 کا ذکر کیا ہے, یہ کیا ہے ذرا اگر اس کو عام انداز میں آپ بتائیں گے تو؟ یہ اوریجنل جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی, جس میں وہ جس کو آپ اکثر لوگ جو نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سو موٹو لے لیا یا جس سو موٹو لے لیا تو وہ بھی اوریجنل جوریسڈکشن کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ اوریجنل جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی, وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی معاملے کو وہ سپریم کورٹ اوریجنل سائٹ پہ جو ہے نا اس دستور کے اس میں لے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر آرٹیکل 184 اور 99 کی تشریح کا بھی مطالبہ کیا گیا, آپ کی نظر میں ان دونوں آرٹیکل میں کیا ہے, تشریح کیا ہوگی سر اس کی؟ 199 کا ہوگا شاید. 199 کا اختیار جو ہے آرٹیکل 199 کا اختیار جو ہے وہ ہائی کورٹوں کے پاس ہوتا ہے, جو ریٹ ہائی کورٹ جاری کر سکتی ہے. اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ وہ اس میں ہائی کورٹس کے پاس سو موٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں ایک اختیار جو سپریم کورٹ کے پاس ہے وہ سو موٹو کا اختیار بھی ہے, از خود نوٹس لینا جس کو کہتے ہیں جی. مگر یہاں پہ ایک اور ایشو ایسا ہے کہ جس میں جو نا رائٹ آف اپیل جو ہے نا آرٹیکل 199 میں اگر کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے تو وہ اپیلیبل ہے, یا اس پہ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں, لیو لے سکتے ہیں اپیل کے لیے. مگر یہاں پہ جو ہے نا ماسوائے ریویو کے جس کا اسکوپ بڑا نیرو ہوتا ہے, کوئی ایسی کوئی آلٹرنیٹ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ریمیڈی نہیں ہے. تو وہ عام طور پہ بار کاؤنسلوں کا, بار ایسوسیشنوں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ مہیا کیا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے نزدیک اس پہ بات کرنا بھی حق ہے, میاں نواز شریف کے علاوہ اور بہت سارے اس میں لوگوں کو, مطلب کہ جہانگیر ترین وغیرہ بھی نام ہے, تو یہ ختم ہو جائے گی آپ سمجھتے ہیں سر؟ اب یہ تو ایک غیب کے علم کی بات ہے کہ ختم ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نااہلی عمر بھر کے لیے وہ غیر مناسب ہے. ہماری رائے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کو, کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے, ان کا فیصلہ جو ہے اس کا بائنڈنگ افیکٹ ہوگا. ہماری رائے جو ہے نا وہ ایک شہری کی رائے ہے, ایک عام آدمی کی رائے, پیرل الٹیمیٹ ڈیسیجن ان کا ہوگا. اگر اس میں اب آپ اگر دیکھیں گے یہ جو یہ سیک امپلائز والا کیس تھا, اس میں ریویو بھی انہوں نے نہیں کیا تھا, وہ کہ انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طرح سے سیک امپلائز کو ریلیف دے دی,
مگر جو ہے نا وہ اس اپنے آرڈر کو ریویو نہیں کیا. اور یہاں پہ تو ریویو بھی جس میں سے ایک دفعہ ہو چکا ہے. آپ جو ریلیف ڈائریکٹ میں اویلیبل نہیں تھی وہ انڈائریکٹ میں کس طرح سے اویلیبل ہوگی یہ میری سمجھ سے فی الوقت باہر ہے. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے. بھلے اس کو سپریم کورٹ اس میں کہے کہ اس کی تشریح کرے پارلیمنٹ, کیونکہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے چھوڑی ہوئی ہے آرٹیکل 62 میں. تو یہ پارلیمنٹ میں جائے اور پارلیمنٹ اس کو ریزالو کرے اور اس بات کو ختم کرے, کیونکہ یہ ایک بنیادی حق کے منافی ہے کہ اس کو ساری عمر کے لیے جو ہے نا آپ سیاست سے آؤٹ کر دیں. بالکل ٹھیک. تو سر یہ تاحیات جو نہلی ہے یہ اختیار ہے کس کے پاس؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس؟ دیکھیے یہ ڈیکلیریشن کے کوئی شخص جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے یہ کہہ دینا, اور یہ کمیشن کے پاس نہیں ہے, یہ کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو میاں صاحب کا یا جہانگیر ترین صاحب کا یا اور بہت سارے ایسے دوست ہیں, ان کو جو ہے نا وہ الٹیمیٹ عدالت نے جو ہے نا وہ نااہل کر دیا. ان کو جو ہے نا وہ رائٹ آف اپیل تک بھی نہیں ملا. اچھا اس میں اب سرٹن ایسی سرکمٹانسز ہیں جس کو جو ہے نا وہ جب عدالت میں بات چھڑے گی دوبارہ سے یہ بات کھلے گی, ایک بڑی باڑی عدالت میں معاملہ لے کے گئی ہے, تو اور چیزیں بھی ایسی آئیں گی کہ جس میں جو ہے نا وہ ایسی کمپلشنز تھیں جس میں جو ہے نا وہ یہ معاملات اس طرح سے اس طرف چلے گئے. تو اس بات کا بھی عدالت کو جائزہ لینا چاہیے, مگر اسٹل جو ہے نا وہ معاملہ مجھے عدالت کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا, پارلیمنٹ کی عدالت جو ہے وہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج سکتی ہے کہ پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے. پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرے کیونکہ ایمبیگوٹی موجود ہے, اور ایمبیگوٹی اگر ہے تو اس کو ریزالو کرنا چاہیے ایک عام آدمی کی فیور میں, مگر وہ عام آدمی کی فیور میں نہیں, اس کے اگینسٹ اس کو وہ کیا ہے. تو یہ غیر مناسب ہے, مگر چونکہ فیصلہ کر چکے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ اس کو پارلیمنٹ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. سر فارن فنڈنگ کیس میں کمیٹی کی رپورٹ آ چکی ہے. رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں. یہ جو اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ سر بات تو وہی پیمانہ ہے نا, یہ تو اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو سرٹیفائیڈ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے بہت چند ایسے انسانوں میں جن کو جو ہے کسی عدالت نے صادق اور امین قرار دے کے اور اس کو وہ کیا ہو, مگر یہ جو اکاؤنٹ